آج کا ہمارا ٹاپک ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پڑوسی کون ہوتا ہے۔ پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہو، ان کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ اگر وہ نسب میں ہم سے قریب ہو اور مسلمان بھی ہو تو اس کے 3 حق ہیں۔ پڑوسی کا حق ہے قرابت داری کا حق اور اسلام کا حق۔ اس طرح اگر وہ قریبی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا قرابت داری کا۔ اور رشتے میں دور ہے اور مسلمان بھی نہیں تو اس کا ایک حق ہے، یعنی پڑوسی کا حق۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پڑوسیوں کی رعایت کی جائے اور ان کے حقوق پہچانے اور ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ پوری آیہ مبارکہ ہے، اس میں اور بھی بہت ساری تفسیر آئی ہے۔ میں مختصر صرف اس میں سے جو پڑوس کے حقوق ہیں وہی بیان کروں گا۔ گزشتہ جو ہماری ویڈیوز تھی اس میں والدین کے حوالے سے ایک تحریر میں نے آپ کو پیش کی تھی، اس میں ہم مختصر کریں گے صرف پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کی حیثیت سے تم پر پڑوسی کا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کرو، قرض طلب کرے تو اسے قرض دو، خوشی میں ہو تو مبارکباد دو، مصیبت زدہ ہو تو تسلی دو، اسے سلام میں پہل کرو، بات نرمی سے کرو، اس کے دین و دنیا کی درستگی میں اس کی رہنمائی کرو، اس کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، اس کی لغزشوں سے درگزر کرو، اس کی طرف کوڑا کرکٹ پھینک کر اس کو ایذا نہ دو۔ یہ سب باتیں جو ہمسائی کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کے ذیل میں آتی ہیں۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ خواہ کتنا بھی احسان کرو اس کو زیادہ نہ سمجھو، کیونکہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ کی جانب سے اجر عظیم اور بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی تعمیل میں پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر تاکید و تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ اسے یقیناً وراثت قرار دے دیں گے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ جو پڑوسی ہوتے ہیں ان میں جائیداد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی کا درست پڑوسی پر یہ حق ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ بھلائی کرے اور تحفہ تحائف کا تبادلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن یا اس کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ اس کا بھیجا ہوا ہدیہ بکری کا کھر ہی ہو۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر بتائی ہے ہمیں کہ اگر آپ کو پڑوسن کے حوالے سے جو عورتیں ہوتی ہیں
مثال کے طور پہ اگر وہ کسی بکرے کا ایک تو ہوتا ہے پاؤں جس کو ہم پایا کہتے ہیں، وہ اس کے آگے ایک چھوٹا سا جو پاؤں کے آگے ہوتا ہے اس کو کھر کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر کھر بھی آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہ بھی آپ قبول کر لیں، اس کو بھی حقیر نہ جانیں۔ ہر مسلمان عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق پڑوسن کے یہاں ہدیہ بھیجنے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ معمولی چیز کا ہدیہ بھیجنے میں بھی تامل نہ کرے۔ اسی طرح کسی پڑوسن کے یہاں سے آئے ہوئے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ جانا جائے، بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کریں اور ہدیہ دینے والی کا شکریہ ادا کریں۔ اسی سے نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کینہ، بغض، حسد دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتی ہیں اور ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اسے کسی طرح کی قولی یا فعلی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ بتائی ہے، تو وہ یہاں تک بتا دی ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ مومن کا مصدر ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ مفسد اور شر پسند نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مومن اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دیتا، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس پر بہتان نہیں لگاتا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ امن و سلامتی کا پیکر ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مومن پڑوسی اس کے شر دست درازی سے محفوظ رہتے ہیں، بلکہ غیر مسلم ہمسائے بھی اس کی شرافت، امانت اور اخلاق پر اعتماد رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنی شرارتوں سے پڑوسی کو پریشان کرتا رہتا ہو اور اپنے فتنہ انگیزی سے اس کا چین چھین لیتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔